السلام علیکم۔ آج کی کہانی اسلام آباد کے ایک ہاسٹل کے بند کمرے کی کہانی ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے ہاسٹل کے کمرہ نمبر 404 کی کہانی دلچسپ اور دہشت سے بری ہے۔ بہتر ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں، اور اگر آپ اس خوف کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ایئر فونز ضرور لگائیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں، جہاں مرگلہ کی پہاڑیوں سے اترتی ہوا جسم کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وہاں قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پرانے ہاسٹل کی دیواریں بھی ٹھٹر رہی تھیں۔ یہ ہاسٹل شہر کے شور سے دور، تھوڑا ویران اور پراسرار تھا۔ اسد اور عاطف، نئے نئے داخلہ لینے والے دو دوست، اپنے کمرے 401 نمبر میں بیٹھے تھے، جو چوتھی منزل پر تھا۔ ان کے کمرے سے صرف 3 کمرے چھوڑ کر ایک دوسرا دروازہ تھا جو ہمیشہ تالے میں جکڑا رہتا تھا، کمرہ نمبر 404۔ یہ کمرہ گزشتہ 7 سالوں سے بند تھا۔ ہاسٹل کے تمام طلبہ جانتے تھے کہ یہاں کوئی واقعہ ہوا تھا، مگر کوئی بھی اس کی مکمل تفصیلات نہیں بتاتا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے پاس سے گزرتا، ایک عجیب سی سردی اور خاموشی محسوس ہوتی تھی جو عام نہیں تھی۔ پرانے طلبہ کا کہنا تھا کہ یہ کمرہ مالک مکان کا کمرہ ہے، ایسا مالک مکان جسے کرایہ نہیں بلکہ آپ کا چین اور سکون چاہیے۔ ایک رات تقریباً پچھلے پہر کے 2 بج رہے تھے جب اسد کسی وجہ سے غسل خانے جانے کے لیے اٹھا۔ ہاسٹل کی گلیاریوں میں صرف اس کے قدموں کی مدھم آواز اور باہر ہوا کی سائیں سائیں تھی۔ جیسے ہی وہ کمرہ نمبر 404 کے پاس سے گزرا، اس نے ٹھوکر کھائی اور دیوار سے سہارا لینے کے لیے جھکا، اور وہیں اس نے دیکھا تالے سے بند لوہے کے پرانے دروازے کے نیچے کی دراز سے ایک مدھم زرد روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ یہ ایسی روشنی تھی جیسے مٹی کے کسی چھوٹے چراغ یا پرانے دیے کی ہو۔ اسد کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کمرے میں بجلی نہیں تھی، یہ 7 سال سے بند تھا، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ اس نے نظریں ملنے سے ڈرتے ہوئے تیزی سے قدم اٹھائے اور غسل خانے کی طرف بھاگا، مگر جب وہ واپس آیا تو خوف پر تجسس غالب تھا۔ وہ اپنے کمرے کے پاس آ کر رکا اور ہمت کر کے پلٹا۔ کمرہ نمبر 404 تالا جوں کا توں لگا ہوا تھا، اور دروازے کے نیچے سے وہی زرد روشنی پہلے سے کچھ تیز ہو کر جھانک رہی تھی۔ اسد نے جلدی سے اپنا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور اسے پیچھے سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھا بستر پر گرا اور اپنے کمبل کو اوپر تک کھینچ لیا۔ کمرے کی روشنی میں وہ باہر کی اس چھوٹی سی زرد روشنی کا تصور کر رہا تھا، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روشنی صرف باہر نہیں بلکہ اس کے دماغ کے اندر بھی جل رہی ہے۔ اس رات اسد ایک پل بھی نہیں سو سکا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے 404 کے اندر کوئی چیز جاگ اٹھی ہے اور اس تالے کے پیچھے سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگلی صبح اسد نے عاطف کو ساری بات بتائی۔ عاطف، جو ہمیشہ منطق اور سائنس کی بات کرتا تھا، پہلے تو ہنسا۔ یار اسد، تم نئے ہو، شاید کسی نے نیچے سے موبائل کی ٹارچ جلا دی ہوگی، یا پھر پرانے وائرنگ میں کوئی چمک ہوگی۔ یہ ہاسٹل ہے، کوئی پرانا قلعہ نہیں، عاطف نے کہا لگایا۔ مگر اسد کے چہرے پر خوف کی گہری لکیریں دیکھ کر عاطف بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اسد نے زور دے کر کہا کہ وہ روشنی چراغ کی تھی، جو مدھم، قدیم اور کسی بھڑکتی ہوئی شعلے کی طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہاسٹل کے سب سے پرانے چوکیدار رحمت چاچا سے بات کریں گے۔ رحمت چاچا، جن کی ڈیوٹی 20 سال سے یہاں تھی، اکثر راتوں کو اکیلے گلیاریوں میں ٹہلتے دکھائی دیتے تھے۔ رحمت چاچا ہاسٹل کے صحن میں ایک پرانی کرسی پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب اسد اور عاطف نے انہیں 404 اور چراغ کی بات بتائی تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے جلدی سے چاروں طرف دیکھا اور اپنی آواز کو دھیما کر لیا۔ وہ کمرہ، اس کا نام مت لو صاحب، چاچا نے رستی آواز میں کہا۔ وہ صرف بند نہیں، وہ دفن ہے۔ رحمت چاچا نے بتایا کہ 7 سال پہلے ایک طالب علم جمال احمد 404 میں رہتا تھا۔ جمال بڑا تنہا اور پڑھائی میں غرق رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، سوائے ایک پرانے مٹی کے چراغ کے، جسے وہ ہر رات پڑھائی کے وقت جلاتا تھا، بجلی کے بلب کے ہوتے ہوئے بھی۔ پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ چاچا کی آنکھوں میں گہرا خوف تھا۔ اس کا بستر، اس کی کتابیں، سب جوں کا توں تھا، صرف دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہم نے توڑنے کی کوشش کی، مگر جب کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا، سامان بھی نہیں، بس دیوار پر ایک ہی بات لکھی تھی، میرا چراغ نہیں بجھنا چاہیے۔ چاچا نے بتایا کہ اگلے دن ایک پراسرار تالا دروازے پر لگ گیا، جسے کوئی نہیں کھول سکا۔
اور نہ ہی کوئی توڑ سکا۔ اور اس کے بعد ہر چند مہینوں میں رات کے وقت لوگ دروازے کے نیچے سے اس چراغ کی زرد روشنی کو دیکھنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمال چلا گیا مگر اس کی چیز وہیں رہ گئی ہے۔ جو بھی اس روشنی کو دیکھتا ہے وہ پھر زیادہ دیر اس ہاسٹل میں نہیں ٹکتا۔ یہ چراغ کسی آرزو کی علامت ہے جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ چاچا نے ٹھنڈی سانس لی۔ آپ دونوں کو چاہیے کہ بھول جائیں یہ سب، وہ روشنی صرف دیکھتی ہے، اسے دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ چاچا کی بات سن کر عاطف کا منطقی دماغ بھی جواب دے چکا تھا۔ یہ کوئی ٹوٹا ہوا بلب نہیں، یہ ایک حقیقت تھی جس کا تعلق کسی پرانی داستان سے تھا۔ اسد نے عاطف کی طرف دیکھا۔ ان کی خاموشی میں ان کے دلوں نے ایک ہی بات طے کر لی تھی، وہ آج رات 404 کے دروازے کے قریب جائیں گے۔ رات کو 1 بجے ہاسٹل مکمل طور پر سو چکا تھا۔ اسد اور عاطف دونوں نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور گلیاری میں قدم رکھا۔ اسلام آباد کی خاموش رات کا سارا خوف اس وقت ان کے اندر سمٹ آیا تھا۔ گلیاری میں ایک دم شدید سردی محسوس ہوئی، حالانکہ انہوں نے گرم کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ کمرہ نمبر 404 اب ان کے سامنے تھا۔ آہٹ پیدا کیے بغیر وہ دروازے کے پاس پہنچے۔ تالے پر زنگ لگا ہوا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دروازہ نیچے سے بالکل صاف تھا، جیسے کسی نے ابھی صفائی کی ہو، اور دروازے کے نیچے کی دراز سے وہی زرد خوفناک چراغ کی روشنی چھن رہی تھی۔ اسد نے ہمت کر کے جھک کر دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر سوراخ اندر سے بند تھا، جیسے کسی چیز سے سیل کر دیا گیا ہو۔ روشنی، وہ روشنی اب بھی جل رہی ہے عاطف۔ اسد کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ عاطف دروازے سے 1 فٹ دور کھڑا تھا۔ اس کا سائنسی دماغ اب مکمل طور پر ہار مان چکا تھا۔ کیا ہم چلے جائیں؟ مجھے یہاں رہنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اسی لمحے ایک ایسی آواز آئی کہ ان کے خون کی گردش بھی رک گئی۔ یہ کوئی زوردار آواز نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی دھیمی سرگوشی، ایسے جیسے کوئی شخص 7 سال پرانی گرد سے بھرے کمرے میں بہت آہستہ مگر درد بھرے لہجے میں کوئی بات کر رہا ہو۔ انتظار، بس تھوڑا سا اور انتظار۔ یہ آواز انتہائی واضح تھی، مگر ہوا میں گھل مل کر آ رہی تھی۔ وہ آواز دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ اسد اور عاطف ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ ان کی سانسیں رک چکی تھیں۔ وہ دونوں بھاگنے ہی والے تھے کہ آواز دوبارہ آئی، اور اس بار آواز میں ایک لرزش تھی۔ میں نے چراغ نہیں بجھایا۔ تم نے کیوں؟ اس جملے نے دونوں کو جکڑ لیا۔ وہ کون تھا جو اس چراغ کو بجھانا چاہتا تھا، اور وہ کس سے مخاطب تھا؟ عاطف نے بے ساختہ اپنے ہاتھ دروازے پر رکھ دیے، یہ جاننے کے لیے کہ کہیں وہ گرم تو نہیں ہے، مگر اس کا ہاتھ رکھتے ہی اس نے ایک بجلی کا جھٹکا محسوس کیا اور اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ یہ برف جیسا ٹھنڈا ہے، جیسے برف کا ایک بلاک ہو، عاطف نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اچانک چراغ کی وہ زرد روشنی ہلکی پڑ گئی، اور اس کی جگہ ایک گہرا سرخ رنگ دروازے کے نیچے سے جھلکنے لگا۔ وہ سرخ روشنی بالکل خون کے رنگ کی طرح تھی، اور اس کا عکس گلیاری کی دیواروں پر پڑنے لگا۔ اسد نے جلدی سے دروازے کے تالے کو دیکھا۔ زنگ آلود پرانا تالا اچانک تھوڑا سا چمکدار ہو گیا تھا، جیسے ابھی کسی نے اسے چھوا ہو، اور اس پر لگے زنگ کے پاؤڈر سے دیوار پر کسی کی 5 انگلیوں کے نشان بن گئے۔ سرخ روشنی اور دیوار پر بننے والے ان 5 انگلیوں کے نشانات نے اسد اور عاطف کے ہوش اڑا دیے۔ ان کے قدم فوراً الٹے ہو گئے، اور وہ دونوں گلیاری میں اس تیزی سے بھاگے کہ یوں لگا جیسے ان کا پیچھا کیا جا رہا ہو۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر دیا۔ صبح تک دونوں خاموش رہے۔ ان کے ذہنوں میں وہ سرگوشی، وہ برف جیسی سردی، اور چراغ کی وہ خون جیسی سرخ روشنی گھوم رہی تھی۔ اگلے دن انہوں نے ہاسٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جگہ اب انہیں صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ ایک خوفناک قبرستان محسوس ہو رہی تھی، جہاں ایک روح 7 سال سے چراغ لیے اپنی آرزو کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے آخری بار 404 کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے وقت 4تھی منزل پر سورج کی ہلکی روشنی تھی، اور خوف کچھ کم تھا۔ جب وہ 404 کے پاس پہنچے تو دروازہ جوں کا توں تھا، اور اس پر وہی پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ اسد نے جھک کر دروازے کے نیچے کی دراز کو دیکھا۔ اب وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، وہ سرخ رنگ غائب ہو چکا تھا، مگر ایک چیز نے انہیں ہمیشہ کے لیے لرزا دیا۔ دروازے کے تالے کو غور سے دیکھنے پر انہوں نے پایا کہ تالے کا ہک جو لوہے کی سلاخ میں ڈالا جاتا ہے وہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، صرف 1 انچ کا فرق، جیسے کسی نے تالا کھولنے کی کوشش کی ہو اور پھر اچانک چھوڑ دیا ہو۔ عاطف نے رحمت چاچا کی بات یاد کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جمال چلا گیا، مگر اس کی چیز وہیں رہ گئی ہے۔ یہ چراغ کسی آرزو کی علامت ہے جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔
ہاسٹل چھوڑنے کے بعد بھی اسد اور عاطف نے کبھی کسی سے 404 کے بارے میں بات نہیں کی، لیکن جب بھی وہ سردی میں کسی کمرے میں پرانی مٹی کے چراغ کی ہلکی زرد روشنی کا تصور کرتے تھے تو انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ وہ کمرہ آج بھی اسلام آباد کے اس پرانے ہاسٹل میں بند ہے، اور جب رات گہری ہوتی ہے تو اس کے اندر کی آواز جاگ اٹھتی ہے اور تالا کھلنے کا انتظار کرتی ہے۔ کچھ کمرے صرف کمرے نہیں ہوتے، وہ انتظار گاہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہے جس کی سٹوری آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں، یا آپ کے خود کے ساتھ کوئی سچا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس سٹوری کی PDF فائل ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل پر سینڈ کر دیجیے۔ آپ کی آئیڈینٹی اور نام بالکل انونیمس رکھا جائے گا، اور وہ سٹوری میں سناؤں گا اپنے چینل پر۔